میری کالج کی سہیلیاں اس بار مجھے بھی اپنے ساتھ میلے میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے کچھ لڑکوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ پھر وہ سب ایک دوست کے گھر پارٹی میں گئے۔ مجھے وہاں اچانک نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ہم دو بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ماموں کے گھر ہونی تھی۔ میرے والد صاحب کافی سخت مزاج تھے۔ وہ ہمارا زیادہ باہر آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور سیکنڈ ایئر میں تھی۔ مجھے بس کالج سے گھر اور گھر سے کالج آنے جانے کی اجازت تھی۔ مجھے اپنے ہونے کا احساس تو تھا، لیکن اپنی خوبصورتی کی بالکل خبر نہ تھی۔ میں اپنی آپی ہی کو خوبصورت سمجھتی تھی۔ آپی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری آپی دلہن بنی اب ہم سے دور جانے والی تھیں۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ آپی کی شادی پہ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ شادی والے دن جب عورتیں مجھے غور سے دیکھتیں اور پھر میری خوبصورتی کی تعریف کرتیں تو میں جیسے شرما سی جاتی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ راشد کی چھوٹی بیٹی تو حوریہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے ایسی کچی عمر کی لڑکیاں ایسی باتوں کا گہرا اثر لیتی ہیں۔ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میں بھی دیکھنے کی چیز ہوں۔ شادی کے بعد ہی میرے دو اچھے رشتے آ گئے، مگر والد صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی تو بڑی کے فرض سے فارغ ہوا ہوں۔ ماریا بھی پڑھ رہی ہے، ابھی میں کہیں رشتہ نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ جب پڑھ لکھ جائے گی تبھی کہیں رشتہ دیکھوں گا اور پھر شادی بھی کر دوں گا۔ میں پہلے جو لاپرواہ سی طبیعت کی مالک تھی، مگر اب کچھ زیادہ ہی آئینہ دیکھنے لگی، بناؤ سنگار میں دلچسپی لینے لگی اور اپنے آپ پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی۔ پہلے کہیں جاتی تو بس ایسے ہی پہلی حالت میں ہی چلی جاتی، مگر اب مجھے اگر کہیں جانا ہوتا تو سج سنور کر نکلنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کھڑی سنگار میں اس کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی کہ کمرے سے باہر کسی کا عکس نظر آیا۔ مڑ کر دیکھا تھا تو یہ فہد تھا۔ فہد رشتے میں میرے ماموں کا بیٹا اور آپا کا دیور بھی تھا۔ پہلے وہ ہمارے یہاں کم ہی آتا تھا، مگر آپی حوریہ کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ بھابھی کو لانے لے جانے کا فریضہ باقاعدگی سے ادا کرنے لگا۔ یوں اب اس کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ مجھ پر خاص توجہ دیتا تھا، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ جیسے شاید وہ میری وجہ سے ہی آتا تھا۔ جب کسی نوجوان لڑکے کا آنا جانا بڑھ جائے اور وہ بھی خاص توجہ دے تو لامحالہ ذہن اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں ذہن میں سوچیں بھی آنے لگتی ہیں۔ وہ جب ہمارے گھر آتا تو یوں لگتا جیسے وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ مجھ سے بات کر سکے۔ جب اس سے کوئی موقع نہ ملتا تو آپی کے سامنے جان بوجھ کر ان کو مخاطب کر کے مجھے باتیں سناتا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور رفتہ رفتہ میرا دل بھی جیسے اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اب جیسے مجھے بھی اسی کا انتظار رہنے لگا۔ میں اب اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی تھی۔ ایک دن فہد آپی کو لینے ہمارے گھر آیا تو میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی کالج سے لوٹی تھی اور کھانا کھا کر آرام کرنے کو لیٹی تھی۔ آپی امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھیں۔ آج اسے مجھ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ پہلے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میری تعریفیں کرنے لگا۔ اب ہم کوئی آدھا گھنٹہ باتیں کرتے رہے۔ اتنی دیر میں امی لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ابھی آیا ہوں، آپ لوگ گھر میں نہیں تھے اس لیے واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ آپی اس کے ساتھ چلی گئیں۔ ان دنوں چھوٹے شہروں میں میلہ لگا کرتا تھا جس میں تھیٹر، موت کا کنواں اور سرکس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ ایسے میلے ٹھیلوں پر جانے کی ہمیں گھر والوں سے اجازت نہ تھی، مگر کالج میں میری کچھ ہم جماعت لڑکیاں جب یہ میلے دیکھ کر آتیں تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں کیا کرتیں کہ واہ، بہت ہی مزہ آیا۔ تب میرے بھی دل میں خواہش جاگتی
کہ کاش میں بھی یہ سب دیکھ پاتی۔ اس بار ہمارے شہر میں یہ میلہ لگا تو میری کچھ کلاس فیلوز نے پروگرام بنایا۔ وہ سب جانے کو بہت پرجوش تھیں اور باقی کلاس فیلو سے بھی اس بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ کالج میں میری دوست ہنا تھی جو کافی اوپن مائنڈڈ اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کل تم بھی ہمارے ساتھ چلنے کا پروگرام بنا لو، اپنی امی سے اجازت لے لو، یار بڑا مزہ آئے گا، ایک بار جا کر دیکھو۔ میں نے آگے سے افسردہ سا منہ بنا کے کہا کہ مجھے بھلا کہاں اجازت ملنے والی ہے؟ تم لوگ تو خوش قسمت ہو، تم ہی جاؤ، میں نہیں جا سکتی۔ انہیں اپنی مجبوری بتا کر میں نے خود کو بے بس اور مظلوم سمجھا۔ سوچا کہ شاید میں زندگی بھر اپنی ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورا ہونے سے محروم ہی رہوں گی، اور شاید کہ گھر کے ایسے گھٹن ماحول کی وجہ سے یہ حسرت اپنے ساتھ ایک دن قبر میں لے جاؤں گی۔ ہنا نے مجھے بتا رکھا تھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، کبھی کبھی وہ اس سے باہر بھی ملنے چلی جاتی تھی، مگر میری ہنا سے دوستی بس کالج کی حد تک ہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس سے ملتی اور کس سے نہیں۔ 3 دن بعد فہد ہمارے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا کہ اس کی بہت اچھی جاب ہو گئی تھی۔ امی درزی کو کپڑے دینے گئی تھیں اور چھوٹا بھائی ٹیوشن تھا۔ ابو رات 7-8 بجے گھر آتے تھے۔ آج پھر فہد کو موقع مل گیا اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ کالج کے بارے میں پوچھا کہ کیسا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ماریا، کیا تم نے کبھی سرکس میلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا، نہیں تو۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہفتے کو میلہ لگنے والا ہے؟ میں نے کہا، ہاں پتہ ہے، میری کچھ کالج کی سہیلیاں جا رہی ہیں۔ فہد نے اب جو میلے کی بات کی تو میرے دل کی حسرت شعلے کی لپک بن کر آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ اس نے میرے اشتیاق کو بھانپ لیا، کہنے لگا، سمجھ گیا کہ تمہیں پھپھا سے اجازت نہیں ملے گی، کیا تم میرے ساتھ میلے میں چلو گی؟ میں کچھ حیران ہوئی اور کہا، ارے کبھی نہیں، آپ تو جانتے ہیں ابو کی عادت کو، آپ کے ساتھ جاؤں گی تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ کیا مجھے مروانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے نہیں بھئی، تم اس بات کا گھر میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم بس اس پر عمل کرو، ورنہ تو پھر عمر بھر افسوس کرتی رہو گی کہ زندگی میں کبھی میلہ ہی نہ دیکھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ تبھی مجھے ہنا اور امشا کی آفر یاد آ گئی کہ ہمارے ساتھ میلے میں چلو، سچی بڑا مزہ آئے گا۔ اور میں نے کہا تھا، کیا خاک مزہ آئے گا، جب امی اجازت مانگنے پر 100 باتیں سنائیں گی اور بہن کہے گی کہ دوبارہ بھول کر بھی میلے میں جانے کی بات زبان پر مت لانا، اور اگر ابو نے سن لیا تو وہ تو جان سے مار دیں گے۔ بھلا میلے کی دید کی خاطر کون جان کی بازی لگاتا ہے؟ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تبھی اچانک فہد نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ارے کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ ہی کریں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ ارے بھئی، کہا نہ کہ اجازت نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگا، ماریا، تم نہ عقل سے بالکل پیدل ہو۔ میں تمہیں ایک پلان بتاتا ہوں، تم اپنی 2 کالج کی سہیلیوں کو ساتھ لو اور گھر والوں سے کہو کہ تمہارے کالج میں شام کو کوئی فنکشن ہے، اس لیے تمہیں گھر آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی۔ میں اس کا پلان سن کر جیسے اسے فلاپ سمجھ کر دوسری طرف کو دیکھنے لگی کہ جیسے بالکل ہی فضول پلان بتایا ہے۔ میرے چہرے پر بیزاری دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے پھر منہ بناتے ہوئے کہا کہ کیسا فنکشن ہے، کیا کہوں گی؟ میں نے اناڑیوں کی طرح کہا، ارے بھئی، تم کہہ دینا کہ تمہارے کالج میں مینا بازار ہے، اپنی سہیلیوں کو پہلے ہی بتا دینا، اور پھر تمہاری سہیلیاں آ کر تمہیں لے جائیں گی۔ کیا پھپھو اور پھپھا کالج کے فنکشن میں جانے سے بھی منع کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں، کالج کے فنکشن میں جانے کے لیے تو وہ منع نہیں کریں گے،
لیکن مجھے ابو سے جھوٹ بولنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اف، تم بہت بزدل ہو۔ ایسی بزدل لڑکیاں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کالج تک آ گئی ہو مگر ابھی تک بھی اتنی بزدل ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو سارے زمانے کو بدھو بنا لیتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ ذرا سا بہانہ لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ فہد نے کچھ اس طرح اپنائیت سے اس دن میرے ساتھ باتیں کی کہ میلے سے زیادہ مجھے اس کے ساتھ جانے میں دلچسپی ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اور ہاں، اپنی سہیلیوں کو بتا دینا کہ میں تمہارا ماموں زاد ہوں۔ میں میلے میں تھیٹر کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ تم اپنی سہیلیوں سے یہی کہنا کہ میرا کزن تھیٹر کا انچارج ہے۔ میں تم سب کے ٹکٹ لے کر رکھ لوں گا۔ میں بھی خوش ہوگی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے اجازت مل جائے اور میں وہاں فہد کے ساتھ میلہ دیکھوں۔ جب امی آئیں تو میں نے ہمت کی۔ میں ان سے پہلی بار اس قسم کا جھوٹ بولنے جا رہی تھی، وہ بھی فہد کے اکسانے پر۔ دل کو تو دھڑکنا ہی تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ہفتے کو ہمارے کالج میں مینا بازار ہے، اگر آپ ابو سے بات کر کے اجازت لے دیں۔ میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ امی پوچھنے لگیں کہ ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا، صبح 12 بجے تک کلاسز ہوں گی اور پڑھائی سے جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ مینا بازار 3 بجے سے 7 بجے تک لگے گا۔ ماں نے کہا کہ اگر کالج میں فنکشن ہے تو رک جانا، مگر زیادہ دیر مت لگانا ورنہ تمہارے والد غصہ کریں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا۔ تیرے ابو تمہارے تایا کی طرف گئے ہیں، 2 دن بعد لوٹیں گے۔ میں خوش ہو گئی اور انہیں یقین دلایا کہ میں بالکل دیر نہ کروں گی۔ تبھی چھوٹے بھائی کو اپنی ایک کلاس فیلو کے گھر بھیجا کہ اسے بلا لاؤ۔ ذرا دیر میں وہ آ گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی، خاطر تواضع کی، اور پھر میں نے پوچھا، کیا ہفتے کی شام تم لوگ واقعی میلے میں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں، ہم تو پکا جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کتنی دیر لگے گی؟ 2-3 گھنٹے گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہی بتانے کو بلایا تھا کہ میں بھی کالج سے تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ اب تم باہر میری امی کو یہی بتانا کہ کل ہمارے کالج میں مینا بازار ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے تم نے ہمت تو کی، وگرنہ ہم تو تمہیں کنویں کا مینڈک ہی سمجھتے تھے۔ اس نے امی کو بھی یہی بتایا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ جمعے کی رات میں نے ایک خوبصورت سا سوٹ الماری سے نکالا اور پھر اسے استری کیا، پھر اپنے جوتے اور ساری چیزیں نکال کر باہر رکھیں۔ آج میں اس قدر خوش تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے پر لگ گئے ہیں اور میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ فہد کے ساتھ میلہ دیکھنے کی ایک انجانی سی خوشی کی لہر میرے اندر دوڑ رہی تھی۔ ان دنوں موبائل فون کم ہوتے تھے، اس لیے اب میں فہد سے میلے میں ہی بات کر سکتی تھی۔ صبح وقت سے پہلے ہی میں اٹھ گئی، اپنا نیا جوڑا پہنا اور اپنے آپ کو خوب سنوارا۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ارے کہیں نظر نہ لگ جائے، تمہیں بھلا اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو ایسے ہی حسین لگتی ہو۔ آج تو میرے دل میں فہد کا ہی تصور مہک رہا تھا۔ میں کالج پہنچی تو میری وہ کلاس فیلوز کہ جنہوں نے میلے میں جانا تھا وہ بھی خوب تیار ہو کر آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر سب حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، ارے تم تو جانے کو تیار ہی نہ ہو رہی تھی اور اب دیکھو کیسے حسین بن کر آئی ہو۔ سبھی میرے کپڑوں کی اور میری تعریفیں کر رہے تھے اور میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ 2 بجے کے قریب ہم کالج سے نکل گئیں اور ایک رکشہ لے کر اس جگہ پہنچ گئیں کہ جہاں میلہ لگنا تھا۔ ہر طرف خوب رش اور لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف خوب رونق تھی، مگر میری نگاہیں ہر طرف فہد کو ہی تلاش کرنے لگیں۔ میں نے ہنا سے پوچھا کہ تھیٹر کس طرف ہے؟ وہ معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، کیوں؟ کیا وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ اور پھر وہ سبھی ہنسنے لگی۔ یہ سن کر میرا چہرہ بھی جیسے سرخ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔
ہم خوب گھومی پھری، کھایا پیا، مختلف جھولے لیے، ہنسی مذاق گر سب نے خوب انجوائے کیا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ زندگی کا اصل مزہ کیا ہوتا ہے۔ کالج سے سارا دن گھر میں رہ رہ کر تو میرا جیسے سانس بند ہونے لگتا تھا، مگر یہاں جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی تھی۔ مگر ہر جگہ میری نظریں ضرور فہد ہی کو تلاش کر رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس تک رسائی حاصل کروں۔ کیا پتہ وہ بھی بیچارہ اتنی دیر سے مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہو اور میں اسے نہ مل رہی ہوں۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر سامنے والے ایک بورڈ پر پڑی کہ جہاں تھیٹر لکھا تھا، اور دروازے کے پاس ہی فہد کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ تبھی اس کی نظر ہم پر پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کیسے اپنے ساتھ آئی سہیلیوں سے کہوں کہ تم لوگ ادھر چلو جہاں میرا کزن ہم سب کے لیے تھیٹر کے ٹکٹ لیے ہمارا منتظر ہے، یا مجھے اب اس کے ساتھ گھومنے جانے دو۔ یہ میرا گھر سے نکل کر یوں باہر گھومنے آنے والا چونکہ یہ پہلا موقع تھا، تبھی میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ فہد ادھر ہی کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا، شاید کہ وہ میرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی میں کوئی قصہ گھڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ 4 لڑکوں کو اپنی طرف آتے پایا۔ انہیں دیکھ کر میرے ساتھ آئی تینوں ہمجولیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، یار وہ دیکھو عادل لوگ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ وہ تینوں بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ یہ لڑکے ان کے پہلے ہی سے جانے والے تھے اور انہوں نے بھی ان کے لیے تھیٹر کے ٹکٹ لے رکھے تھے۔ گویا ان کی پہلے سے ان لڑکوں سے ساز باز ہو چکی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف آج ہوا کہ میری یہ سہیلیاں کیسی لڑکیاں ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تبھی میں نے فہد کو اشارہ کیا کہ وہیں ٹھہرو۔ وہ بھی ان لڑکوں کو دیکھ کر تیوری پر بال ڈال چکا تھا جو میری سہیلیوں سے گل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ ہینا نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، یہ میری دوست ہے ماریا، پہلی بار میلہ دیکھنے آئی ہے، اس کے لیے بھی جا کر ٹکٹ لے آؤ۔ لڑکے نے جواب دیا، ہمارا انتظار کرو، ابھی شو میں کچھ منٹ باقی ہیں، ہم ابھی ٹکٹ لے آتے ہیں۔ فہد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ 2 لڑکے ٹکٹ لینے چلے گئے اور 2 میری کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ہینا نے مجھے بھی بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں اور فہد کے پاس کیسے جاؤں، یا پھر ان لڑکیوں کے ساتھ بھی کیسے رہوں کہ جن کے ساتھ اب ان کے بوائے فرینڈز تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فہد میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میری یہ کلاس فیلوز تھیٹر میں آ کر اپنی سیٹس پر بیٹھ گئیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، فہد کو بھی کیسے تلاش کروں۔ 1-2 بار میں نے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے فہد کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے ہینا سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، یا شو دیکھ لیں پھر گھر چلتے ہیں۔ گرلز وہ سب اس قدر خوش اور پرجوش تھیں کہ انہیں میری پریشانی کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ 4 بج چکے تھے، اتنے میں وہ 2 لڑکے بھی آ گئے اور پھر یہ سب باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میری نگاہیں ادھر بھی بار بار فہد کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ 1.5 گھنٹے بعد شو ختم ہوا اور ہمیں وہاں سے نکلتے نکلتے 6 بج گئے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ اگر یہاں پہ میری ابو یا کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، اور فہد میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں اور کیسی دوستوں اور لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہوں۔ اب یہ لوگ ایک جگہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہ سب بار بار مجھے بھی بلانے کی کوشش کرتے کہ میں بھی ان کی گفتگو کا حصہ بنوں، مگر میری تو جان سولی پر اٹکی تھی۔ ہینا مجھے کہنے لگی کہ ہم تمہیں خود تمہارے گھر ڈراپ کر کے آئیں گے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اب اندھیرا ہو چکا تھا، میں اب ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتی تھی اور میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اکیلی گھر کیسے جاؤں۔ ہجوم بھی کافی تھا اور میں کبھی اکیلی گھر سے اتنی دور
آئی بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ آپ کی یہ دوست بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ہنا نے آگے سے کہا کہ اصل میں وہ پہلی بار آئی ہے اس لیے۔ اس لڑکے نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہم ان سب کے ساتھ ہی گاڑی میں آپ کو بھی ڈراپ کر دیں گے۔ جب یہ لوگ اس جگہ سے باہر نکلے کہ جہاں میلہ لگا تھا، باہر دو شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ سب ان گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ مجھے بھی میری سہیلیوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی کہ جب ان کے ساتھ میلے میں آ گئی تھی۔ اب بہت پچھتا رہی تھی کہ کیوں فہد کی باتوں میں آ کر یہاں آ گئی۔ ان لوگوں کا اگلا پروگرام ایک دوست کے گھر جانے کا تھا۔ انہی میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ میری فیملی آج کل اسلام آباد گئی ہوئی ہے، ہمارا گھر خالی ہے، تو آؤ ہمارے گھر میں جا کر کوئی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں، مگر وہ سب اس قدر گپ شپ میں مشغول تھے کہ جیسے میری سہیلی بھی مجھے ساتھ لا کر اب پچھتا رہی تھی۔ یہ سب لوگ اس دوست کے گھر پر اتر گئے اور ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں سب بیٹھ گئے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان لایا گیا اور یوں سب باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میرے جسم سے جیسے اب جان نکلی جا رہی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھتی، انہی میں سے ایک لڑکا بار بار میری جانب دیکھتا، شاید کہ وہ میری گھبراہٹ اور پریشانی خوب سمجھ رہا تھا۔ میں دل میں اپنی ان کلاس فیلوز کو برا بھلا کہنے لگی اور دل سے توبہ کی کہ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے فہد پر بھی بہت غصہ تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یوں اچانک غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ سب لڑکے باہر گئے کہ ہم ابھی آتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی میرا ضبط پھٹ پڑا اور میں بگڑ گئی۔ ان سب لڑکیوں کو خوب سنائی اور انہیں کہا کہ کبھی آئندہ کے بعد تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں آ کر ایسے لڑکوں سے ملتی ہو، ان کے ساتھ میلوں میں گھومتی اور پارٹیاں کرتی ہو، تو تم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یہاں کبھی نہ آتی۔ کیا یہی تھا وہ میلہ؟ وہ روکتی رہ گئی اور میں دوڑتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ سوچا کہ اکیلی چلی جاتی ہوں، مگر باہر گپ اندھیرا تھا اور مجھے گھر کا بھی اس جگہ سے کوئی پتہ نہ تھا۔ میں باہر آ کر ایک صوفے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں بہت تیز میوزک شروع ہو گیا اور میں سر پکڑ کر باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب پیاس سے میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ کافی دیر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہی کہ اب نہ جانے آج میرا کیا بنے گا۔ شاید کہ میری زندگی کا آخری ہی دن ہوگا۔ اتنے میں وہی لڑکا باہر آیا جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹرے میں کولڈ ڈرنک کا گلاس اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی سہیلیوں نے بھجوایا ہے، آپ تو اندر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ ماریا کو باہر ہی یہ سب دے دو۔ میں نے کچھ بھی لینے سے صاف منع کر دیا اور غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ نوجوان پھر کہنے لگا، آپ پلیز پریشان نہ ہوں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر میں اتنے اندھیرے میں اس کے ساتھ اکیلی گھر کیسے جا سکتی تھی؟ اب اپنی ان نام نہاد دوستوں کے ساتھ ہی جیسے بھی جانا تھا، وہ بھی یہ سوچے بنا کہ آگے نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہینا باہر آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ اس نے مجھے منانے کے انداز میں کہا، یار آج معاف کر دو، آئندہ کے بعد تو ہمارا بھی وعدہ ہے کہ ہم تمہیں کبھی ساتھ نہیں لائیں گے، بس 15 منٹ تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں خود بخود آنٹی سے بات کروں گی کہ ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ فنکشن تھوڑا لمبا ہو گیا، دیکھو تم نے اپنی کیسی حالت بنا لی ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس میری جانب بڑھایا کہ یہ لو پی لو۔ میں نے ہاتھ سے گلاس کو پرے کر دیا۔ وہ کہنے لگی، یار کھا لو کچھ تو، ہم بس 15 منٹ میں آ رہے ہیں، اور پھر وہ چلی گئی۔ میں اب یہ 15 منٹ گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔
میں نے وہ گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گئی، اور پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں کسی کمرے میں تھی، اور ہنا اور فائزہ اور میری باقی دوست مجھے ہلا ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو گھبرا کر اٹھ گئی۔ او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ایک میلہ دیکھنے کے شوق میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ میں اٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور وہ سب مجھے چپ کرانے لگیں۔ وہ سب بھی بہت پریشان تھیں، اور ہنا میرے ساتھ ہی رونے لگی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ ان لڑکوں میں سے 3 لڑکے بھی ادھر موجود تھے۔ وہ سب اپنے چوتھے ساتھی فواد کو گالیاں دے رہے تھے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح کرے گا، جو کہ اب وہاں سے غائب تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے ٹرے میں یہ سب چیزیں دے کر گیا تھا۔ شاید کہ اس نے اندر کچھ ملا رکھا تھا۔ میں کسی سے کچھ کہتی کہ ساری غلطی تو میری اپنی ہی تھی، اور اب بدنامی بھی میری خود کی ہی ہوتی۔ بڑی مشکل سے جب میری حالت سنبھلی، ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ میری ان دوستوں نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، مگر میں گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ان دوستوں کی بھی جان لے لوں اور ساتھ ہی خود بھی جان دے دوں، کیونکہ آگے بھی تو اب میرے لیے موت ہی لکھی تھی۔ انہوں نے میرے گھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے میری حالت وغیرہ ٹھیک کی اور مجھے سمجھایا کہ تم آنٹی اور انکل کو کچھ مت بتانا۔ ہم یہی کہیں گے کہ تمہاری کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہم تمہیں ہسپتال لے گئے تھے۔ میں نے بھی اب کوئی چارہ نہ پا کر یہی سوچا کہ بعد میں جو بھی ہوگا، مگر ابھی مجھے ماں باپ کو یہی بتانا ہوگا۔ جب گیٹ پر بیل دی گئی، میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میری امی اندر پریشانی سے ٹہل رہی تھیں۔ میری ایسی حالت دیکھی تو فوراً پریشان ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ہنا نے امی سے پوچھا، آنٹی انکل کہاں ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ آج گھر نہیں آئے۔ میری ماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری ماں کو بتایا کہ کالج میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لہٰذا کچھ ٹیچرز اور ہم سب دوست اس کو قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ اب اس کی حالت سنبھلی تو ہم اسے گھر چھوڑنے آ گئے۔ یوں وہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر جلد ہی میری ماں کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں انہیں کچھ نہ بتاتی، مگر ایک روز جب انہوں نے رو رو کر مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں تمام احوال بتا دیا۔ سمجھ تو وہ پہلے ہی چکی تھیں، ڈر کے مارے اب انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تمہارے باپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ تجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یوں انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی میرے ماموں کو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینے کو کہا۔ ماموں نے بخوشی اس بات کو قبول کر لیا۔ یوں میری شادی فہد سے کرا دی گئی۔ فہد اور اس کے گھر والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ نہ ہی اس روز کے بعد فہد ہمارے گھر آیا، لیکن اس نے آپ ہی سے میری شکایت ضرور کر دی تھی کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کی سہیلیاں اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ آپا نہ سمجھی، مگر کہہ دیا کہ اچھا، امی سے کہوں گی اس کی سہیلیوں پر نظر رکھیں۔ میری قسمت میں فہد ہی سے شادی لکھی تھی، سو ہو گئی۔ فہد کو یہی معلوم تھا کہ اس دن میں اپنی آوارہ قسم کی سہیلیوں کے ساتھ، کہ جنہوں نے لڑکوں کو بھی بلا رکھا تھا، کے ساتھ میلے میں گھوم رہی تھی۔ میرے ساتھ اس رات کیا کیا ہوا یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ شادی کی پہلی ہی رات فہد نے مجھے اتنا ضرور کہا کہ تم نے ایسی آوارہ قسم کی لڑکیوں کو دوست کیوں بنا رکھا ہے، جبکہ میں تو تمہیں بہت سیدھی سادی اور معصوم لڑکی سمجھتا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ مجھے تو اب اپنی غلطی کو چھپا کر اپنا گھر بچانا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میری ہم جماعت تھیں۔ میں بھی اسی دن ان کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ اس سے پہلے میں ان کے ساتھ کبھی کہیں نہیں گئی تھی کہ مجھے ان کے بارے اچھے سے اندازہ ہوتا۔
اس دن تمہارے ہی کہنے پر انہیں مینا بازار کا کہہ کر میلے میں چلنے کو کہا تھا، اور یہ پلان تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا، اور اب تم مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے ہو۔ جو میری دوستوں نے میرے ساتھ کیا کہ ان لڑکوں کو بلا لیا، تم نے بھی تو وہی کیا کہ جب مجھے ان کے ساتھ دیکھا تو پھر ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ نظر ہی نہ آئے۔ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ وہاں ایسا سین ہوگا تو میں کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہ آتی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کر دو، اور پھر میرے آنسو صاف کیے۔ وہ کہنے لگے، میں اس دن وہاں باہر کافی دیر تک تمہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن تم مجھے ملی ہی نہیں، نہ جانے تم کہاں چلی گئی تھی، اور میں آگے سے خاموش رہی کہ آگے کچھ بتانے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود مجھے اپنی ان دوستوں سے دوستی کے طعنے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے کیوں ایسی سہیلیاں بنا رکھی تھی، جبکہ انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اور میں سوچتی کہ اگر انہیں وہ سب پتہ چل جاتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ ان کے اس طعنے کا میں انہیں آج تک جواب نہیں دے سکی۔ آپ سب بہنوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ کر کے مجھ جیسی غلطی کبھی نہ کریں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے میری عزت رکھ لی، کیونکہ اگر فہد کو ذرا سا بھی مجھ پر اس معاملے میں شک ہو جاتا تو وہ مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتے۔ اللہ پاک سب بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔